لیے اب میری درخواست ہے پاسٹر خالد سے کہ پاسٹر جی اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے، وہ کلام جو خدائے ذوالجلال نے آج آپ کو ہم سبوں کے لیے اور ان تمام عزیزوں کے لیے جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ شریک ہیں یا بعد میں اس بات کو دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ سننے کو ہیں، آج کا یہ کلام ہم سب کے لیے ترقی کا سبب بنے، ہم سب کے لیے نصیحت کا سبب بنے، ہم سب تک پہنچائیے۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی اینڈ وی ویلکم یو۔ ہاللویا ہاللویا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ قیمتی موقع بخشا کہ دوبارہ آپ کے خوشحال چہرے دیکھے، اور اسی طرح خدا ہمیں ایک دوسرے کے چہروں کو دکھاتا ہی رہے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور بھائی صاحب یہ لائیو ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی آج؟ ہاں جی پاسٹر جی، اوپر سائٹ پہ لکھا آ رہا ہے تو لائیو سٹریمنگ ہے اس کی۔ آلویز ٹھیک ہے، آپ ریڈ پہ سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو آتا ہے تھینک یو، جی۔ گاڈ بلیس یو، خدا برکت دے آپ کو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے زندہ بابرکت اور جلالی کلام میں سے دیکھیں گے، خدا کے پاک کلام میں، کہ آج ہمیں ایک بات کو سیکھنا ہے کہ نجات یشوا نام میں ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ نجات یشوا نام میں ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، عبرانی میں یسوع مسیح کا جو نام ہے اسے یشوا کہا گیا ہے۔ یشوا نام میں نجات ہے، اور اسی طرح ہم نجات کے بارے میں آج ہم کچھ سیکھیں گے تاکہ ہماری زندگیاں نجات پا سکیں، تاکہ ہم دوسروں تک نجات کو پہنچا سکیں، تاکہ لوگ وہ نجات پائیں جن کی ضرورت ہے نجات۔ کیونکہ میرے عزیزو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کو ضرورت نہیں ہے نجات کی، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو یونانی لفظ جو ہے اس میں بھی نجات کا جو لفظ دیا گیا ہے، لفظ سوتریون ہے، اور اردو میں جو اس کا ہم مطلب کبھی نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، چھٹکارا، رہائی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج چھٹکارا، رہائی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر گنہگار کا چھٹکارا ہو سکے، ہر گنہگار کو نجات مل سکے، ہر اس قوم کو جو مسیح یسوع کو ابھی تک نہیں جانتی، اس کو ضروری ہے کہ وہ نجات پا سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو علم و النجات ہے، بائبل کا جو لفظ ہے، تو لفظ اسی طرح ہمیں جو خاص اس کی صلاح ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم نجات کا جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے کہ ہمیں اس وقت تک نجات کا تجربہ نہیں ہوتا جب تک ہم خود نہ کریں، کیونکہ بائبل میں ہمیں رہائی کا لفظ ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہے، یشوا نام ملتا ہے، لیکن تجربہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب ہم خود نجات پاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہمیں صرف کسی بری شے سے، خواہ مادی یا روحانی، رہائی کی ضرورت ہے، نجات کی ضرورت ہے۔ وہ کل طریقہ جس کے وسیلے سے انسان ان باتوں سے رہائی پاتا ہے جو اسے خدا کے اعلیٰ ترین لطف اندوز ہونے سے روکتی ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہم جب خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ہمیں رکاوٹیں بیچ میں پیدا ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں جس سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے خدا کے ساتھ۔ تو آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں اس کی نجات قائم ہو سکے، اور ان برکات کا حقیقی طور پہ ہم لطف اندوز ہو سکے۔
ان برکات کو ہم جان سکے۔ نجات ہے جس سے ہم برکات خدا کی لے سکتے ہیں، وہ نجات ہے جس سے ہم پا سکتے ہیں، کیونکہ یشوع نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ تو انجیل مقدس میں ہمیں جو یہ بات ملتی ہے، فضل، ایمان، توبہ، راست بازی، پاکیزگی، معافی، یہ ساری باتیں میرے عزیزو ہمیں بائبل سے ملتی ہیں، کیونکہ جب تک فضل اس وقت نہیں ہوتا انسان پر جب تک اسے نجات نہ ملے۔ ایمان اس وقت تک آپ کی زندگی میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو نجات نہ ملے۔ توبہ اس وقت نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ نجات نہ، توبہ کا تجربہ جب تک نہ ہو نجات ہی نہیں پا سکتے۔ راست بازی آپ پوری اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو نجات نہ ملی ہو، اور پاکیزگی بھی آپ کی زندگی میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ کی زندگی میں نجات نہ ہو۔ معافی میرے عزیزو، گناہوں کی معافی اس کا جو ملتی ہے اسی سے ہم جانتے ہیں کہ میرے عزیزو ہمیں نجات ملتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو گناہ ہے جو انسان کو نجات سے روکتا ہے۔ آج سب سے بڑا جو ہماری زندگی میں گناہ ہے، اس گناہ کو نکال پھینک کے اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، کیونکہ میرے عزیزو گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اور خدا کے بیچ میں۔ جب تک انسان کی زندگی میں گناہ ہے وہ پاکیزگی کو جان نہیں سکتا، وہ خدا کی اس پاک ذات کو جان نہیں سکتا، وہ الہی ذات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی عقل افسون ہو جائے گی، عقل بند رہے گی، عقل اسی وقت ہی کھلے گی جب وہ اپنی زندگی سے گناہ کو خیر بات کہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے سوا گناہ پر، گناہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے سوا گناہ پر انسان کی مشکل ہمیں دیکھنا ہے، یعنی وہ انسان مشکل میں ہے جو کہ گناہ میں ہے، وہ یسوع مسیح کو جان نہیں سکتا۔ اور تمام انسانیت کو اس کے اثر سے نجات کی ضرورت ہے، گناہ کے اثر سے تمام انسانیت کو، تمام قوموں کو، تمام انسانیت جہاں جہاں بھی دنیا بستی ہے، سب کو یشوع نام کی ضرورت ہے۔ اس نام کی ضرورت ہے جو آسمان سے ایک ہی بار بخشا گیا، وہ زمین پر جو نام بخشا گیا ہے اس نام سے نجات ملے گی۔ اور میرے عزیزو اپنے سب سے پہلے جو رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ خدا نے اپنی اعلی حاکمیت اور بصیرت میں ایک منصوبہ ترتیب دیا تھا، جس کے تحت ایک شخص جس کے تحت ہر شخص، یعنی ایک شخص جو پہلے نمبر پہ ایک شخص ہوتا ہے جو اپنا قدم بڑھاتا ہے مسیح کی طرف، اور اسی طرح ہر شخص جب اپنے قدم بڑھائیں گے تو ہر شخص ہی نجات پا سکتے ہیں۔ اس منصوبے کی قیمت تھی، اس منصوبے میں قیمت ادا کی گئی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی تھی۔ اور میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو دوسرے مذاہب ہیں کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں ہمارے سے، کچھ نہ کچھ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، صرف اقرار چاہتا ہے کہ اپنے سچے دل سے اقرار کرے کہ میں آج سے گناہ نہیں کروں گا، اور یسوع مسیح، اور یسوع مسیح نے وہ قیمت ادا کی ہے، وہ قیمت مانگتا ہے، نجات قیمت مانگتی ہے جو کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی دی ہے، یسوع مسیح نے وہ قیمت ادا کر دی ہے۔ وہ خدا باپ کی راست بازی اور انصاف کے تقاضے کو پورا کیا اس نے۔ وہ سارے بنی نوع انسان کی جو نجات کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور میرے عزیزو انسان ادا نہیں کر سکتا تھا، یہ قیمت انسان ادا نہیں تھا کر سکتا، مگر خداوند یسوع مسیح نے کی ہے۔
آج ہمارا جو مقصد ہے، آج ہمارا جو آپ تک کلام پہنچانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نجات پائیں، اور نجات یشوا نام میں نجات ملتی ہے، اپنے گناہوں سے اقرار کرنے سے نجات ملتی ہے۔ اور کیونکہ اسی طرح میرے عزیزو وہ ہمارے لیے غریب بن گیا، یعنی یہ جو گناہ کی قیمت تھی، انسان کو دعوت دی گئی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ اس قربانی سے شریک ہوں، اس قربانی میں شریک ہو جائیں۔ کیونکہ میرے عزیزو یسوع مسیح جو تھا، یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہوئے وہ اگرچہ دولت مند تھا، مگر ہماری خاطر، یعنی تمہاری خاطر، یعنی کہتا تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم غریبی کے سبب سے کیا ہو سکو، دولت مند بن سکو۔ کیونکہ میرے عزیزو یہ ہم حوالہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں 8 باب اس کی 9ویں آیت میں، یہاں پہ ہے، ہالےلویا، تھینک یو جیسس، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا، مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کے غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جائے۔ میرے عزیزو وہ دولت مند تھا، یسوع مسیح دولت مند تھا، مگر میرے عزیزو اس نے اپنی اس دولت کو چھوڑ کر تمہاری خاطر، یعنی میری خاطر، آپ کی خاطر غریب بن گیا، تاکہ اس کی غریبی سے ہم کیا بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ وہ دولت اسی وقت ہی ہمیں ملے گی جب ہم اپنے گناہوں سے اقرار کریں گے، اس یشوا نام کو اپنی زندگی کا نصب و لائن بنا لیں گے، اس کو اپنی زندگی میں جب تک اس نام کو لیتے نہیں ہیں، اس نام کو قبول نہیں کرتے، تب تک ہم نجات نہیں پا سکتے میرے عزیزو۔ اسی طرح آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ میرے عزیزو، جس طرح لفظ خوشخبری ہے، یعنی خوشخبری سادی سی بات ہے، خوشخبری سادی سی بات ہے، اور یوں اس کو بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے نجات ہمیں مل سکتی ہے، وہ نجات دے سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو یسوع نام سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 30 اور 31 آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے، نہیں تو پھر میں خود پڑھتا ہوں۔ ہالےلویا، تھینک یو جیسس۔ ہاں جی، اعمال کی کتاب 16واں باب، ہاں جی، اس کی 30 اور 31 آیت۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 30ویں اور 31ویں 2 آیات میں، جی، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، آمین۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ کتنی خاص بات ہے یہاں پہ، کتنی خاص یہاں پہ وہ ان کو ایڈوائس دی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ جب قید خانہ میں تھا، حمد کر رہے تھے، ان کی حمد و ستائش وہاں پہ چل رہی تھی، پلوس سلاس وہاں پہ رونے کی بجائے نہیں، جیسے کہ آج تھوڑی سی بھی اجر ثانی آ جائے ہم پر، اجر ثانی ہم پر تھوڑی سی بھی آ جائے، آج بھی اگر کسی پر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا وکیل ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، یا ہیومن رائٹس کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کس کا سہارا لیا؟ خدا باپ کا سہارا لیا، لشکروں کے خدا کا سہارا لیا، اس کی حمد و ستائش کی،
वहां पे अपने आप को उन्होंने वक्फ किया हुआ था खिदमत के लिए। हम आज जरूरी है कि अपने आप को वक्फ कर दें ताकि हमारी जिंदगियों में से हर वक्त खुदा के जलाल जाहिर होना चाहिए। यहाँ पे इतनी कुदरत जाहिर हुई कि कैद खाना के दरवाजे हिल गए, नींव हिल गई और दरवाजे खुल गए वहां पे। और मेरे अजीजों, दरोगा यहाँ पे आके देखना शुरू हुआ कि शायद ये भाग गए हैं। उसने अपने आप को जख्मी करने की कोशिश की, मगर उसने कहा अपने आप को जख्मी ना कर, हम इधर ही हैं, फिक्र ना कर। और मेरे अजीजों, जब उसने कहा आए साहिबो मैं क्या करूं, कहता है कि आए साहिबो, यहाँ पे कहता है वो चिराग मंगवा कर अंदर जाकर कूदा और कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा आए साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। आज ये सवाल जरूरी है, ये सवाल आपकी जिंदगी में जरूरी होना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक नजात नहीं पाई, जिन लोगों ने अभी तक गुनाहों से इकरार नहीं किया, जिन लोगों ने आज तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अपने गुनाहों को छोड़ा नहीं है, जिन्होंने अपनी नजात की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, आज उन लोगों को मसीहों के सामने सवाल करना चाहिए कि हम नजात कैसे पाएं। गैर कौमों को हमारी तरफ निगाह करनी चाहिए। गैर कौमों को आज हमसे पूछना चाहिए कि हम नजात कैसे पाएं। चाहे वो कोई भी मजहब का हो, हमसे पूछे, हम उनको बताएंगे कि नजात किस तरह मिलेगी। जैसे यहाँ पे पालूस और सलास से उसने दरोगे ने पूछा कि आए साहिबो मैं नजात कैसे पाऊं। यही सवाल आज कौमों को जरूरत है कि वो मसीह लोगों से सवाल करें, वो पूछें, क्योंकि उनके पास नजात का कोई सहारा नहीं है, उनके पास का कोई नजात का ठिकाना नहीं है। आज अहले किताब वालों से पूछो। कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात की समझ ना आए तो जाओ अहले किताब से पूछो। आज अगर आपको नजात की मेरे भाइयों समझ नहीं आ रही तो हमसे पूछें, हम आपको बताते हैं कि नजात किस तरह मिलेगी, आपको रिहाई किस तरह मिलेगी, छुटकारा किस तरह मिलेगा। क्योंकि आप तो अभी तक उस कैद में है जिस कैद से यीशु ने निकाल दिया हुआ है, जिस कैद से यीशु ने निकाल दिया हुआ है, उस शरीयत की कैद से निकाल दिया है यीशु मसीह ने। तो यीशु है, यशवा नाम है जिसमें आप नजात पा सकते हैं। इसी तरह वो कहता है, आगे कहता है, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। यानी कहता है कि तू और तेरा घराना यीशु मसीह पर ईमान ला, यशवा नाम पर ईमान ला। वो यशवा जो अबरानी में उसका नाम यशवा है, उस पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। इसी तरह आज उन कौमों को, उन कबीलों को, उन लोगों को जो मसीह यीशु को जानते तक नहीं है, यशवा नाम को जानते तक नहीं है, उन्हें जरूरी है हमसे पूछें, हम उनको बताएंगे कि नजात किस तरह मिलती है। यशवा नाम में नजात है। आज जिधर भी कोई है, जहां भी कोई है, आज उसे जरूरी है, जिस मजहब में भी कोई है, उसे जरूरी है कि वो जान जाए इस बात को कि यशवा नाम में नजात है और किसी चीज में नजात नहीं है। वो कहता है तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा, रिहाई पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा शरीयत से, उन गुनाहों से, उन बदी से, उन चीजों से जो चीजें आपको खुदा का तल्लक और आपका तल्लक में जो आके रुकावट है, वो सारी की सारी चीजों से आपको रिहाई मिल जाएगी। वो चाहे आपका दौलत है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपका गुनाह है, चाहे वो आपकी बदी है, चाहे वो आपका कारोबार है, जो कुछ भी है बीच में जो खुदा की रुकावट है। आज तल्लक खुदा के साथ होने की जरूरत है। आज लोगों का तल्लक खुदा के साथ नहीं होता, वो दुनियादारी के बड़े बड़े लोगों के साथ
بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ، بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ، بڑے بڑے ان اعلیٰ رتبے والوں کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند کرتے ہیں، خدا کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے۔ آج ضروری ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی طرف دھیان دیں، کیونکہ میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا۔ اگر اس کو ہم عبرانی میں کہیں تو یشوا نام پر کیا کر، ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا جی، نجات پائے گا۔ اسی طرح آج میرے عزیزو ہمیں یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، نجات کے لیے اس نے کہا آئے صاحبو میں نجات کیسے پاؤں میں گر گیا۔ آج ضروری ہے ان قوموں کو کہ وہ جانے ہم سے کہ نجات کہاں سے ملے گی۔ اسی طرح ایمان لانے سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک سوال ہے، وہ جانے، وہ اس بات کو سمجھے کہ خدا غضبناک ہے، خدا غضبناک ہے۔ پہلے یہ جانے کہ میں نجات پا سکتا ہوں یا نہیں پا سکتا۔ جب تک انسان دل سے یہ نہیں کہتا کہ میں واقعی جہنم کے لائق ہوں، کیونکہ اگر آپ نجات نہیں پائیں گے، اگر آپ مسیح کو قبول نہیں کریں گے، اگر آپ یشوا نام کو قبول نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے میرے عزیزو۔ چاہے وہ روایتی مسیح ہیں، چاہے وہ صرف روایت کو پورا کرنے والے مسیح ہیں، وہ بھی جان جائیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے اگر وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، اگر وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اپنی بدی کو نہیں چھوڑتے، اپنی شراب نوشی کو نہیں چھوڑتے، اپنی سگریٹ نوشی کو نہیں چھوڑتے، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ضروری ہے آپ لوگوں کو یہ وارننگ ہے خداوند کی، خدا کے کلام کی وارننگ ہے کہ یشوا نام پر آپ نجات پا سکتے ہیں، مسیح یسوع پر نجات پا سکتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا آئے صاحبو میں کیا کروں نجات پاؤں، اس نے کہا تو یسوع پر ایمان لے کے آ، تو اس پر ایمان لے آ، تو اپنے گناہوں سے اقرار کر لے، تو اس بات کو جان لے کہ میں جہنم کے لائق ہوں۔ آج ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ میں واقعی جہنم کے لائق ہوں اگر مسیح کی طرف نہیں آتا۔ آج اس وقت تک میرے عزیزو ہمیں ضروری ہے، اس نجات جو ہے ہمیں اس کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ یشوا نام نے یعنی یسوع مسیح نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے، صلیب پر اپنا خون بہا کر، اپنی قربانی دے کر ہمیں نجات دی اس نے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں جو ہم بات یہ سیکھتے ہیں، اگر کسی کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف گنہگار انسان ہے۔ آج گنہگار کو ضروری ہے خداوند پر ایمان لے کے آئے اور مانے کہ ہم آج ان قوموں کو بھی ضروری ہے کہ وہ مانے کہ ہم گنہگار ہیں۔ جیسے دروگے نے اپنے گناہوں سے اقرار کیا، مان گیا، اور اس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا اور شکستہ دل ہو چکا تھا، تو اس کو بتایا گیا کہ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہاں یہ خیال ہرگز نہیں پایا جاتا کہ اگرچہ دروگا ایمان لائے تو اس کا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو آج ضروری ہے کہ ہم نجات پہلے پا لیں تو پھر ہمارا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ اگر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو وہ نجات پائیں گے۔ آج نجات ضروری ہے ہمارے لیے، گھرانے کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، سب کے لیے۔ میرے عزیزو آج پہلے پرسنلی طور پہ ہر انسان کے لیے نجات ہے، پھر ان کے گھرانوں کے لیے، پھر ان کی قوموں کے لیے، پھر ان کے قبیلوں کے لیے، اور پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے نجات کی ضرورت ہے۔ اور مسیح یسوع کا صلیب پر جان دینا، وہ نجات کا کام اس نے کیا تھا، اس نے نجات ہمیں دی ہے۔ ایمان لاؤ، سب سے پہلے ضروری ہے ایمان لاؤ، اور تو نجات، اور تم کیا کرو گے،
नजात पाओगे और तेरा घराना भी नजात पाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज इस बात को समझने की जरूरत है, आज इस बात को अपने अपने में लाने की जरूरत है। लेकिन जब किसी गुनहगार को एहसास हो जाए कि मैं खो गया हूं, आज गुनहगार को इस एहसास की जरूरत होनी चाहिए कि मैं खोया हुआ हूं, आए खुदा मुझे ढूंढ ले, आए खुदा मुझे ढूंढ, मैं बेकस हूं, मैं नाउमीद हूं। आज हम कौमों को देखते हैं कि वो नाउमीद हैं, उनको उम्मीद नहीं है कि उन्होंने मरने के बाद जाना किधर है। और मेरे अजीजों, अगर मरने के बाद भी हमें जिस्मानी लज्जतें वहां मिलनी है तो क्या फायदा उस जिंदगी का, उस नजात, वो नजात नहीं मिलेगी। वो तो फिर यहाँ दुनिया में अगर लज्जत नहीं मिली तो वहां पे जाके ज्यादा लज्जत मांगते हैं। और मेरे अजीजों, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नाउमीद है, वो उम्मीद नहीं, उन्हें पता नहीं है। हमें उम्मीद है, हमें पता है हमने कहां पे जाना है, क्योंकि वो कहता है कि जो ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमें उम्मीद है, दुनिया को उम्मीद नहीं है, उन कौमों को उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैंने यीशु मसीह पर ईमान लाया हूं, मैं ईमान लाया हूं तो मैं उस पर उसने मुझे नजात दे दी है। इसी तरह उस उम्मीद होनी चाहिए, ना उम्मीद है और जहन्नम में जाने वाले होंगे, और उनसे कहा जाता है कि मसीह पर ईमान लाएं और मुनज्जी को अपना शख्सी नजात दहिंदा माने। तो खूब समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ यही एक बात रह जाती है कि वो हमारा नजात दहिंदा है। नजात के लिए मेरे अजीजों जरूरी है इस बात को जानना कि नजात के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा की जिंदगी पा चुका हूं, क्योंकि ये वादा है उसका। अगर आज दुनिया को इस उम्मीद नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं कि हमने जाना किधर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर एक गुनहगार इंसान है, उसे नहीं पता कि उसने किधर जाना है। जब तक वो तौबा नहीं करेगा, यशवा नाम को कबूल नहीं करेगा, यीशु नाम को अपना शख्सी नजात दहिंदा नहीं मानता, तब तक वो आज तक मेरे अजीजों उसकी जिंदगी में नजात का तजर्बा नहीं हो सकता। इसी तरह कहता है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा, ये दुनिया में यीशु मसीह इसलिए आया कि वो दुनिया पर हुक्म नहीं, सजा नहीं देना चाहता, बल्कि उनको नजात देना चाहता है। अपना खून बहा के, अपना खून बहा के, अपनी जान दे के अपना खून बहाया इसीलिए कि हम नजात पाए। सजा का हुक्म नहीं, बल्कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए, यानी वो नजात देना चाहता है। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। आज अगर जो ईमान ले आएगा, ये पैगाम सुनने के बाद जो ईमान ले आएगा उस पर सजा का हुक्म नहीं होएगा। अगर कोई ईमान नहीं लाएगा तो वो उस पर सजा का हुक्म होगा। और इसी तरह इसलिए वो खुदा के अकलौते बेटे पर ईमान ना लाने की वजह से वो मेरे अजीजों नजात से मरहूम हो जाएंगे, नजात से दूर हो जाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी हम 16वीं आयत देखते हैं यहाँ पे। हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पे 16वीं आयत में? खुदा के कलाम में लिखा है, यही जो आयत हमने पढ़ी पीछे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शा, ताकि जो उस पर मान ले हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह मेरे अजीजों 18वीं आयत में कहता है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म
नहीं, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के अकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। यानी उन लोगों पर सजा का हुक्म हो गया है, यानी उन कौमों पर सजा का हुक्म हो गया है जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला रही। इसी तरह 36वीं आयत में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। 36वीं आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे को की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। यानी इस बात को जानने की जरूरत है कि जो बेटे पर, आज लोग बेटे को कबूल नहीं करते, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि बेटा है, क्योंकि वो बेटा है, वो कलमा है, वो कलमा मुजस्सम हुआ है, वो उसमें से निकला है, वो खुदा में से निकला है, तो वो खुदा का बेटा हुआ। इसी तरह जो जिसमें से निकलता है वो उसी का बिन बिन कहलाया जाता है। इसी तरह इस बात को समझने की जरूरत है, गैर कौमों को भी इस बात की समझने की जरूरत है कि वो बिन यानी बिन कलमा यानी उसमें से निकला हुआ है। कल में कुछ